الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا علیہ مل کے پڑھ لیں صلوا علیہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. سر لامکان سے طلب ہوئی سوئے ملتقیٰ وہ چلے نبی. سر لامکان سے طلب ہوئی سوئے ملتقیٰ وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی یہ تجلیوں کی ہماہمی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کہ ہر ایک چیز
چمک اٹھی صلو علیہ وآلہ 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 صلو علیہ یہی ابتدا یہی انتہا یہ فروغ جلوائے حق نما یہی ابتدا یہی انتہا یہ فروغ جلوائے حق نما کہ جہان سارا چمک اٹھا کہ جہان سارا چمک اٹھا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ بڑا پیارا شعر ہے۔ یہ کمال خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کمال خلق آپ کا اخلاق، یہ کمال خلق محمدی کہ ہر ایک پہ چشم کرم رہی، کہ ہر ایک پہ چشم کرم رہی، سر حشر نعرہ امتی، سر حشر نعرہ امتی، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ پڑھی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ سن کے ایمان تازہ ہوگا کہ وہی حق نگر وہی حق نما رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ خدا پاک نے خود کہا، کہ خدا پاک نے خود کہا، کہ خدا پاک نے خود کہا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ۔ اور جب یہ ایمان میرے دل میں پیدا ہوا تو میں کیا کہتا ہوں، ہم سب کیا کہتے ہیں؟ میرا دین بخدا ہے عشق محمدی، میرا ذکر و فکر ہے بس یہی، میرا ذکر و فکر ہے بس یہی، میرا ذکر و فکر ہے بس یہی، صلو علیہ صلو علیہ۔ اور اسی ماحول میں جھوم کے کہتے ہیں آج کی رات یعنی سرکار کو رب تعالیٰ نے آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے دیدار عطا فرمایا، تو پھر جھوم جھوم کے کیا کہتے ہیں؟ سر لامکاں سے طلب ہوئی، سر لامکاں سے طلب، پڑھ لیجئے، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے ملتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے ملتہا وہ چلے نبی۔ حضرت جبریل امین سرکار کے قدموں کو قبل قدمے ہے، سرکار دے قدمانوں بوسا دے کے کہندے نے سر لامکاں سے طلب ہوئی، تو پھر سوئے ملتہا وہ چلے نبی۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، صلو علیہ وآلہ
صلو علیہ. پھر میرے امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ اسی معراج کی بات کرتے ہیں نا، وہ اسی معراج کی بات کرتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا. ویکھو نا اللہ صرف اسی شہرا دی زبان وچ ہی سرکار دی معراج تے مقام بیان کیتا ہے، ایمان تازہ ہو گیا. آؤ دوستو موضوع تے میں اور کچھ چیزاں کرنی سن، لیکن اج دا جڑا دن ہے وہ دی مناسبت نال آج بس یہی بات ہو رہی ہے، ہر ایک کی زبان پہ، ہر سرکار کی امتی کی زبان پہ. آج کا دن پھر آنے والی رات بڑی عظمتوں والی ہے. پوچھتا ہے کوئی کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں اسے بھائی تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہو یار سبحان اللہ. تو نے 15واں سپارہ شروع سے کھول کے نہیں پڑھا؟ تو نے سورہ نجم اٹھا کے نہیں پڑھی؟ تو پڑھ تو صحیح، تجھے پتہ چلے گا آج کی رات کیا ہوا ہے. پھر مزے دی گل ہے کوئی اپنی کتاب نہیں چوک کے وکھا رہے، لا ریب کلام ربی چوک کے وکھا رہے. اللہ نہ جدے وے کوئی شک ہے، نہ جدے وے کوئی ریب ہے، نہ جدے وے کوئی عیب ہے. اس کلام وچ بھی کوئی شک تے نہ ریب تے نہ عیب. تے جس نازل کیتے ہے وہ بھی پاک سبحان دی ذات. جدوں او مالک کریم اپنے محبوب دی معراج بیان کر رہا ہے نا تو پہلا لفظ ہی کی ہے سبحان اللہ زی. کہو یار مل کے ذرا کہو سبحان اللہ. 20-25 منٹ نے ٹوٹل اے محبت بڑیاں گلاں چند کرنیاں نے. پھر انشاءاللہ راتی اسی علامہ صاحب تشریف لے آن گے، انہاں دی زبان میں اسی سرکار دی معراج دے تذکار سناں گے. ہاں جی دیکھو معراج دی خوشی وچ اے سرکار دے نوکراں نے اے جدوں مسجد انہی سجائی ہے 1400 سالاں بعد. امتی دا اے حال ہے تے جدوں سرکار عرشاں دے گئے ہونے نے پھر رب نے حوران دی غلماں کولوں کیویں جنت نوں سجایا ہونا ہے. ہاں ہاں ادو کی منظر ہونا ہے. پھر عرش کیویں سجیا ہونا ہے. ہاں جی پھر لامکان کیویں سجیا ہونا ہے. پھر سدرۃ المنتہا تے کی مقام ہونا ہے. اللہ اکبر. دوستو اللہ رب العزت نے سرکار دی معراج بیان فرمائی. عروج معراج کہندے نے چڑھنے دے آلے نو. گویا سرکار نے بلندی دے آلات اتے قدم رکھدیاں ہویا بلندی دا سفر فرمایا. مقام و مرتبے بلند ہو گئے تے رب تعالیٰ نے اس سفر نو، اس سفر نہیں بلکہ سیر نو، کنو جناب سیر کو، اس سیر کو اللہ نے 15ویں سپارے کے آغاز میں بیان فرمایا. میں قرآن پڑھوں ذرا کہو سبحان اللہ. یہ قرآن کی آیت بھی حضور کی معراج ہے، سیر معراج کا ذکر ہے. رب تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فرمایا پاک او ذات پاک او ذات. فرمایا جس نے اپنے بندہ خاص نو رات دے ایک تھوڑے جے حصے دے وچ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک سیر کروائی ہے.
اتھے جناب گلاں ہوندیاں نے 1400 سال بعد اج بھی منکر ختم کوئی نہیں ہوئے، اج بھی انکار کرن والے اس دنیا دے اندر موجود نے جڑے لعین منکر مردود سرکار دی معراج دا انکار کردے نے تے کچھ جناب والا گٹان دے چکراں وچ نے۔ میں کہیا جناب تو گٹا نہیں سکدا جنہاں دیاں عظمتاں اللہ نے قرآن وچ بیان فرما چھڑیاں نے، جنہاں دی سیر دا عالم ہے انہاں دے سفر دا عالم کی ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے سبحان تو شروع کر کے سارے ریبی تے مرتبیاں نو شک کرنا لیاں نو مشکوکاں نو جواب دے جڑیا ہے۔ اوہ خبردار پاک و ذات جس اپنے بندے خاص نو فرمایا راتوں رات بلکہ رات دے تھوڑے جے حصے دے وچ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک پھر جناب والے سدرۃ المنتہا مکان دے لا مکان دے عرش بری دی سیر کروائیے، پھر اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ان آیتاں دے اندر اے بارکنا حولا تو مراد کی ہے مسجد اقصی دے ارد گرد مزار انبیاء سبحان کہہ کے رد کر دیتا۔ 1400 سال تک تے قیامت تک آنے والے جتنے بھی ریبی نے مرتبی نے ریب وچ مبتلا نے جنہوں نے کسی چیز دا شک پہ ہوا ہے کہ گئے کہ نہیں گئے، اے تے ویسے ہی جناب والا ایک خواب ہے، کوئی کہندے نے خواب ہے امر منامی ہے، لیکن سرکار دا امتی سنی گج وج کے کہنا ہے اوے خواب نہیں، خواب نہیں، اوے اکھاں ویکھیا معاملہ ہے، اے اکھاں ویکھیا منظر ہے۔ پھر وہ مقام ہی ایسا ہے یا پھر جڑا لے گئے وہ بیان کر سکتا ہے یا جڑا ویکھ کے آیا وہ بیان کر سکتا ہے۔ میں وہی بیان کرنا ہے بس، جڑا لے گیا انہیں کیویں بیان کیتا ہے تے جڑا ویکھ کے آیا انہیں کیویں بیان کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو سبحان کہہ کے سارے شک کرنے والوں کے شک کو دور کر دیا۔ فرمایا جس طرح وہ ذات سارے شکوک و شبہات سے پاک ہے، اسی طرح اس بات کے اندر بھی اتنی ہی سچائی ہے، پاکیزگی ہے اس بات کے اندر کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس مقدس مہینے کی اس رات جو آنے والی رات ہے، امام زرقانی نے مواہب الدنیا کے اندر لکھا کہ یہی راج قول ہے، اگرچہ مختلف قول ہیں معراج شریف کے حوالے سے بھی، لیکن مشہور بھی یہی ہے اور راج ترین قول بھی امام زرقانی کی مواہب الدنیا کے مطابق آپ نے بیان فرمایا آج کی رات رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سیر فرمائی، سیر عطا فرمائی، پھر اپنا دیدار عطا فرمایا۔ دوستو تو اللہ رب العزت نے رد کر دیا اسرا بعبدہ۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں میں نے یہ ہر سال ہم سنتے رہتے ہیں عبد چیزیں دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، کہو یار سبحان اللہ۔ عبد اور ہوندہ ہے تے عبدہ اور ہوندہ ہے، یہاں پہ جو بھی عبدی ہی ہے وہ اور ہے، عبد ایک عام بندہ اور ہے۔ ارے عام بندہ یا اللہ کے انبیاء میں سے بھی کئی اس بات میں تڑپتے رہے مالک اپنا دیدار عطا کر دے۔ ایک عبد وہ ہے جو کوہ طور پہ جا کے کہے، موسیٰ کہے یا رب ارنی، اے مالک اپنا آپ دکھا دے۔ جب کلام سنا تو دل میں لطف پیدا ہوا، اب جب دل میں لطف پیدا ہوا زبان سے اظہار ہوا، جس کا کلام اتنا میٹھا ہے، جس کا کلام اتنا اعلیٰ ہے، اس کا دیکھنا کتنا کمال ہوگا، اس کی رویت کتنی کمال ہوگی۔ کوہ طور پہ عبد جا کے کہتا ہے یا رب ارنی، اے رب اپنا آپ دکھا دے۔ آگے سے آواز آتی ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز بھی دیکھ۔ اور ایک وہ ہے جس کو جبریل بھیج کے قدموں کے نیچے بوسہ دلا کر رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروا کر جہاں پہ رف رف کی بھی بس ہو جاتی ہے، اپنی سیر کر کے بتائی عبد اور ہوتا ہے، اپنا دیدار کروا کے بتایا عبد اور ہوتا ہے، عبدہ اور ہوتا ہے۔ عبد چیزیں دیگر، عبدہ چیزیں دیگر۔ ارے عبد کون ہوتا ہے؟ ایک وہ ہوتا ہے جو رویت کا منتظر ہو، انتظار میں ہو، مالک اپنا آپ دکھا دے۔ اور عبدہ وہ ہوتا ہے جس کو رب بلا کے اپنا دیدار فرمائے، جس کو رب بلا کے اپنا دیدار عطا فرمائے، اسے محبوب کبریا کہتے ہیں۔
جس کی ملاقات کا اشتیاق خود رب فرمائے اس کو آمنہ کا لال کہتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، حضرت جبریل کا یوں آنا جانا پر طالب و مطلوب کا ملنا ملانا۔ اور حضرت جبریل آگے جب سدرۃ المنتہا پہ کہتے ہیں اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اگر ایک قدم بھی آگے رکھوں جل کے راکھ ہو جاؤں، میرے پر و بال جل جائیں۔ اللہ اکبر، اس سے آگے کا سفر آپ کا ہے۔ جب آقا کریم علیہ السلام، سنیے گا بڑی محبت کی بات ہے، معراج سے واپس آئے، آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، جبریل کی ردات بیان کر رہے ہیں کہ جبریل یہ کہہ رہا ہے۔ پاس سیدنا صدیق اکبر موجود تھے، کہنے لگے، وہ سن رہے تھے، سارے سن کے کہہ رہے تھے جناب والا واہ واہ کیا شانہ نے سرکار دیا، سارے جناب والا واہ واہ پہ کر دینے، لیکن سیدنا صدیق اکبر ہائے ہائے کر رہے ہیں۔ پوچھا جبریل ہائے ہائے کیوں کر رہے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ جبریل تھا جو کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے، لیکن صدیق اکبر کا صدق بھی دیکھو، صدیق اکبر کا عشق بھی دیکھو۔ اگر آپ مجھے کہتے اے ابو بکر آگے بڑھ، فرمایا میں یہ نہ کہتا کہ آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا، فرمایا میں آگے بڑھ کے آپ کی نوکری کو قبول فرما لیتا۔ یہ جناب والا عشق اور ہے، جناب والا مقام عشق، اس لیے کہتے ہیں طالب و مطلوب کا ہے ملنا ملانا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین تو آپ نے مصر تو مدین آپ نے جناب والا ہجرت کی تھی، پھر دوبارہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہوا، پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ مدین سے مصر کی طرف ہجرت کی، ایک جنگل میں پہنچے، طوا، مقام طوا کا جنگل ہے، آپ کی زوجہ امید سے ہیں اور درد ذہ ہے، سردی لگی، عرض کی اگر آگ کا بندوبست ہو جائے، آگ کا بندوبست ہو جائے تو اس سے کچھ حدت حاصل کر لوں، گرمی حاصل کر لوں، تاکہ جو جسم کا درجہ حرارت ہے وہ برقرار رہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، کہیے ذرا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں دوستو، جب آگے بڑھتے ہیں نا تو چلتے چلتے آپ کو دور سے روشنی نظر آئی، گویا کہ آگ جل رہی ہو، گویا کہ آگ جل رہی ہو۔ آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو دیکھ کے آپ قریب ہو گئے۔ جب آپ قریب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دوستو، دیکھتے ہیں کہ درخت میں سے ایک مقام سے ایک درخت دیکھا، درخت روشنیوں سے بھرپور ہے، روشنیوں سے بھرپور ہے، اس میں سے روشنیاں نکل رہی ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے قریب ہوئے اور وہاں سے آپ نے آگ کے شعلے نکل رہے تھے درخت میں سے، آپ نے وہ آگ لی، اور جب آپ درخت کے قریب ہوئے تو درخت سے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ ایک وہ قصہ کہانی نہیں، قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس آگ کو دیکھا، اندر سے آواز آئی، ندا دی گئی۔ ندا کس کی آ رہی ہے؟ پوچھا اے آواز آنے والی تو کس کی آواز ہے؟ تو کیا جواب آیا؟ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ۔ جب ندا دی گئی نا تو اندر سے آواز کیا آتی ہے؟ انی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔
موسیٰ علیہ السلام جب آگے بڑھنے لگے، جب آگے بڑھتے ہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ فخلع نعلیک، اے موسیٰ اپنے نالین اتار لے۔ کہو یار گان کی ذرا تھیا کو سبحان اللہ۔ فخلع نعلیک، اے موسیٰ اپنے نالین کو اتار لیجئے، انک بالواد المقدس طویٰ، بے شک تو مقدس وادی طویٰ کے اندر داخل ہو رہا ہے، بڑی عظمت والی یہ زمین ہے، بڑی پاکیزہ جگہ ہے۔ فرمایا اس جگہ اپنے نالین لے کے مت آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نالین اتارتے ہیں، آواز کو سنتے ہیں تو نالین اتارنے کا حکم ہوتا ہے، لیکن جب میرے آقا کریم علیہ السلام کی معراج کا سفر شروع ہوتا ہے، سیر شروع ہوتی ہے، جب آپ سدرۃ المنتہا سے عرش کی طرف بڑھتے ہیں، آپ علیہ السلام کے ذہن مبارک میں آیا کہ اپنے نالین اتار لوں، اپنے نالین جناب والا اپنے قدموں سے نکال لوں۔ آواز آئی اے میرے پیارے حبیب، اپنے قدموں سے نالین مت نکالیے، نالین کے سمیت تشریف لے آئیے۔ ارے جناب، اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا عبد اور ہے عبدہ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں جو 15ویں سپارے کے اندر بے عبد ہی فرمایا، عبد وہ ہوتا ہے جو رب کی ملاقات کو جائے، نالین اتارنے کا حکم ہوتا ہے جب میرے مصطفیٰ عرش بری پہ جائے۔ فرمایا خبردار مت نکالنا، نالین کے ساتھ ہی میری ملاقات کو تشریف لے آئیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں طالب و مطلوب کا ملنا ملانا۔ دوستو کیسا ہے؟ کہیے ذرا سبحان اللہ، بلند آواز اللہ کو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ جب رب تعالیٰ کا دیدار ہوا، اے الحمدللہ صحیح العقیدہ جڑے لوگ نے انہاں دا یہ عقیدہ ہے، جڑے سرکار دا ذکر، معراج پاک دا ذکر اج دی رات بلکہ نہیں سارا سال ہی گج وج کے کر دے نے۔ اے سچے سچے لوگاں دا عقیدہ ہے جنہاں دی ماں نے انہاں نو لوری دیندے ہوئی سرکار دی غلامی دی گٹی پلائی ہے۔ بے ادب کی جانے، گستاخ کی جانے، اے مقام مرتبہ، اے مقام معراج کس طرح ان کو سمجھ آئے؟ یہ ان کو سمجھ آیا ہے، یہ ان کو سمجھ آئے گا قیامت تک جن کو لوریاں ماں نے آقا علیہ السلام کی نعتیں پڑھ پڑھ کے دودھ پلایا ہے۔ اچھا رب کا دیدار ہوا، رب کا دیدار ہوا۔ آؤ نہ ذرا قرآن وچوں نہ تلاش کریے کیویں دیدار ہویا ہے، اے سن لی تے گل پوری ہے۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں، اے کلمہ پڑھنے والوں، قرآن پڑھن والے ہو تے قرآن دے وچوں مصطفیٰ دی شان بیان کر کے اپنا تے حضور دے غلاماں دا دل خوش کرن والے ہو۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جب محبوب نے میرا دیدار کیا تو دیدار کا عالم کیا تھا، ما زاغ البصر وما طغى، ایسا جناب والا رج رج کے دیکھا، ٹکٹکی باندھ کے دیکھا، نہ آنکھ بھٹکی نہ آنکھ حد سے آگے بڑھی۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ بٹکی جھپکی نہ حد سے بڑی، نہ حد سے۔ یہ بڑا پیارا منظر ہے جب ایک محب اپنے محبوب کو دیکھتا ہے نا کہ یہ سبحان اللہ، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے تعظیم، ایک ہوتا ہے ایک تعظیم ہوتی ہے، دوسرا ادب، دوسرا یہ آپ کہیں گے شاید قاری صاحب یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ اس کو ذرا توجہ کیجیے گا۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جب صحابہ آتے تھے نا تو دو چیزیں ہوتی تھیں، ایک ہوتا تھا وہ دیکھتے بھی تھے تعظیم کے ساتھ، اور یہاں تک ہے
سے روایات کے اندر موجود ہے کہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھا کرتے تھے. یہ ہے ورفت کی دیوانگی ادب کے اندر. لیکن جب تعظیم کی بات آتی ہے نا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت، آپ فرماتے ہیں میں دیکھتا بھی تھا ٹکٹکی باندھ کے، لیکن اتنا نہیں کہ کہیں سرکار کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے. بس اس وجہ سے میں نے اور مزید نہ دیکھا، ایک حد میں دیکھا. اب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب مصطفیٰ کریم جان رحمت تشریف لے گئے، جب اپنے رب کا دیدار ہوا، جب اپنے رب کی آپ نے زیارت فرمائی، رویت کی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس نے عطا فرمایا، وہاں ادب کا تقاضا بھی بروئے کار ہے اور تعظیم کا دائرہ کار بھی بروئے کار ہے. اور ایسا دیکھا، اب کیسا دیکھا کہ دیکھنے والا نہیں کہہ رہا بلکہ جس کو دیکھا گیا وہ بتا رہا ہے کہ دیکھنے والے نے مجھے کیسا دیکھا. ہائے ہائے ہائے، دیکھنے والے نے مجھے کیسا دیکھا. کیا کمال اور عجب منظر ہے کہ تعظیم کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، ادب کے دائرہ کار کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، دونوں کے اس آیت میں اکٹھا کیا. فرمایا کمال کا دیکھا، ایسا دیکھا ما زاغ البصر وما طغی، نہ آنکھ بٹکتی ہے، نہ آنکھ جھپکتی ہے، نہ حد سے بڑھتی ہے. کیونکہ رب تعالیٰ کی رویت کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن رویت کا احاطہ اگر کوئی نہیں کر سکتا، لیکن رب چاہے جیسا چاہے اپنی دیدار تو کروا سکتا ہے. اس لیے فرمایا کمال کا دیکھا. تعظیم بھی اپنی جگہ تھی، ادب بھی اپنی جگہ تھا. ما زاغ البصر وما طغی، نہ حد سے بڑھتی ہے نہ جھپکتی ہے، ٹکٹکی باندھ کے دیکھا اور دائرہ ادب میں رہتے ہوئے مصطفیٰ نے اپنے رب کا دیدار فرمایا. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو معراج شریف کے اندر بالکل واضح نظر آتی ہیں. دوستان مکرم، رب کے حبیب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب کی زیارت فرمائی، میں نے اپنے رب کا دیدار فرمایا. اب یہاں دوستو دیدار، رب تعالیٰ کی رویت دیکھنا بندوں کے بس میں نہیں ہے. دنیا کے اندر یہ بس میں بندے کی یہ بس میں نہیں ہے کہ وہ رب کا دیدار کر سکے. کیوں؟ رب تعالیٰ کی ذات و صفات لامحدود، حدود و جہات سے پاک، اور چونکہ بندہ فانی ہے، بندے کے اندر یہ دنیا جس میں رہتا ہے یہ بھی فانی ہے. اب اس کے اندر چونکہ آلودگیاں، وہ اس کے من کے اندر جو دنیا کی دیگر علائشیں ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا اس کا رب کو دیکھنا یہ ممکن نہیں ہے. لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیدار عطا فرمایا. اچھا دنیا میں سوال پیدا ہوتا ہے جب ممکن نہیں ہے تو پھر لجپال آقا کو رب نے دیدار کیوں عطا فرمایا؟ مل کے آقا سبحان اللہ. اچھا پھر دیدار کیوں عطا فرمایا؟ سنیے گا. اس لیے دوستو کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے اس دور کے اندر بھی، آج بھی ان کی ضروریت موجود ہے، یہ تو ہمارے جیسا ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح مکان میں رہتا ہے، ہماری طرح اس کی بھی ازواج ہیں، ہماری طرح اس کی بھی اولاد ہے، ہماری طرح یہ کپڑے پہنتا ہے، ہماری طرح یہ بولتا سنتا ہے، یہ تو ہماری طرح ہے. لیکن ایمان والوں کا، حضور کے غلاموں کا عقیدہ کیا ہے؟ میں آپ کو صحیح مسلم کی حدیث سناتا ہوں کہ یہ سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں بالکل حضور بشریت کا لبادہ اوڑھ کے آئے، لیکن آپ کا مقام نور علی نور ہے. نور علی، یہ آپ کہیں گے نور قرآن کی آیات بھی ہیں، لیکن ایک بڑی پیاری حدیث ہے، میں ذرا آپ کو سناتا ہوں، عرض کرتا ہوں ذرا کہ یہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو میں بغور دیکھ رہا تھا. حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کاشانہ اقدس پر لجپال آقا نماز ادا فرما رہے ہیں. میں نے بغور دیکھا رات کے آخری حصے والی نماز، اور آقا لجپال جب نماز ادا کرتے ہیں سنیے گا، آقا لجپال نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائے اللہم اجعل فی قلبی نورا. یار مل کے گج کیا گزارے سبحان اللہ.
یہ گل سمجھ آئے گی تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ سرکار نو اللہ نے معراج کیوں عطا فرمائی. ہائے ہائے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا. اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے, میری آنکھوں میں سماعت میں, فرمایا سماعت میں نور ڈال دے, میری بصارت میں نور ڈال دے. فرمایا وعن یمین نورا وعن یساری نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا. یا رب العالمین میرے دائیں بھی نور ہو, میرے بائیں بھی نور ہو, میرے آگے بھی نور ہو, میرے پیچھے بھی نور ہو. وفوقی نورا وتحتی نورا, میرے اوپر بھی نور ہو, میرے نیچے بھی نور. مل کے یار ایک بار پھر آپ کو سبحان اللہ. جڑا عقیدہ رکھتا ہے ساڑھے نبی نور نے وہ آکن سبحان اللہ. اللہ اکبر. جنہوں حضور نے دعا فرمائی آخری جملہ جڑا تیرا میرا وہ حضور دے غلامہ عقیدہ ہے. فرمایا وجعلنی نورا. یا اللہ یا رب العالمین تو مجھے بھی نور بنا دے. اللہ اکبر. سرکار دعائیں فرما رہے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے سرکار دعا کرن تے قبول نہ ہوئے. جنہاں دی شان ہے رب فرماندا ہے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین. جن کو رب تعالیٰ نے نور کا پیکر لیکن بشریت کا لباس عطا فرما کے بھیجا ہو. اللہ اکبر. رب تعالیٰ نے اس ہستی کو نور بنا کے بھیجا. اور دعائے مصطفیٰ ہمارا عقیدہ ہے. مسند احمد کتاب ہے, جامع ترمذی جناب والا دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور جناب والا اس کے علاوہ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 763 کے اندر موجود ہے. سرکار نے فرمایا وجعلنی نورا. فرمایا میری آنکھوں کو نور بنا دے, میرے کانوں کو قوت سماعت کو نور بنا دے, میرے دائیں نور بنا دے, میرے جناب والا بائیں نور بنا دے, آگے پیچھے اوپر نیچے کو نور بنا دے, میرے آپ نے فرمایا وجود کو بھی نور بنا دے. پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں جناب والا ساڑھے ورگا ہے, ساڑھے ورگا کھاندہ ہے, ساڑھے ورگا پیندہ ہے, ساڑھی طرح نکاح کردہ ہے, ساڑھی طرح اولاد ہے, تے ساڑھی طرح ہی کام بشر ہے. لیکن رب تعالیٰ نے انہاں سارے جناب والا منہ دے ہوتے زوردار تماچا وجہ آئے اس ویلے جدو رب تعالیٰ نے 15ویں سپارے دی آیتاں نازل فرمائیاں نے. فرمایا خبردار اپنی طرح عبد سمجھن والے ہو, سنو تے ویکھو رب نے اپنے محبوب نو کہ ہو جیاں شانہ عطا فرمائیاں نے. تکبیر عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و شان مصطفیٰ. فرمایا خبردار کوئی اپنی طرح سمجھے, اپنی طرح صرف بشر سمجھے. سنو سنو ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. ان کو نورانیت کے جلوے دیکھنا چاہتے ہو, راتوں رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں کی عرش بری لامکاں رب کا دیدار, پھر واپس بھی آ گئے. اور جب جاتے ہیں آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا جاتا ہے. تیرے میرے سینے کو چاک کیا جائے, ڈاکٹر پہلے ہی لکھ کے دے دیندے نے, بندہ فوت بھی ہو سکتا ہے, ساڑھی کوئی گارنٹی نہیں, لیکن وہ لمحے میں یہ سارے کام ہو گئے. احادیث کی کتابیں گواہ ہیں. اللہ اکبر. وہ لمحے بھر میں سینے کا چاک ہونا, پھر سینے کے علم نشرح والے سینے کے اندر سے آقا کے منور مبارک دل کو نکالے جانا, حکمت اور برے تش میں اس کو ڈبویا جانا, پھر مصطفیٰ کے سینہ اقدس میں واپس رکھنا, پھر جناب والا سیر پراک جہاں قدم رکھتا ہے ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی, ہماری نظر بھی نہیں پہنچ سکتی. اور پھر جناب والا حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے وہاں سے آگے جہاں جبریل کی بھی بس ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں اوے بشر بشر کی رٹ لگانے والوں, اوے اپنے جیسا کہنے والوں, دیکھو دیکھو جس کو تم بشر بشر کہہ کے صرف اپنے جیسا بشر کہہ کے پکارتے ہو, آج وہ بلندیوں میں سیر کر رہا ہے.
آج اس کی جناب والا نورانیت کے جلووں کا ظہور ہو رہا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ طالبوں مطلوب کا ملنا ملانا لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ. رب کی بڑی نشانیاں دیکھ لی. تحقیق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں کو، نشانیاں تو مسجد اقصیٰ کے گرد بھی دیکھی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا کے زمرہ سائد کے زمرہ کے تحت، لیکن وہاں صرف نشانیاں ہی نہیں ہیں. علماء مفسرین نے لکھا ہے ان نشانیوں میں بڑی نشانی یہ بھی ہے، جیسا میرے رب کی شان کے لائق ہے اس طرح اپنے محبوب کو دیدار بھی عطا فرما. رب تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اسی پر ہمیں صدق کے دل سے ہمیں اپنا یہ عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو اسی طرح انشاءاللہ اسی پیغام محبت کو، اس موضوع محبت کو انشاءاللہ آگے بڑھتے ہوئے رات کو بھی اسی طرح سرکار کی معراج کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ. معراج کی تذکار ہوں گے انشاءاللہ. سرکار کی معراج کے حوالے سے سارے احباب بڑے محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ نے تشریف لانا ہے اور اس محفل کے اندر شرکت کر کے سرکار کی محبت کو اور چار چاند لگانے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح العقیدہ سرکار کا امتی بنائے، معراج شریف ماننے والا سرکار کا غلام بنائے. دوستو ایک پیغام بھی اعلان بھی ہے، سماعت فرما لیں.